یا عوام کی یاد کرنے پہ انہیں ٹائم دینا، ان کی مثالیں میں سمجھتا ہوں 70 سالہ تاریخ میں بہت کم ہیں۔ اور یہ جو 5 ایئر ٹینیور شروع ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے علاقے میں کم از کم اچھی مثالیں قائم ہو رہی ہیں۔ ہمارے دکھ میں شامل ہونے والے لوگ، ہمارے سکھ میں شامل ہونے والے لوگ نمائندگی کو ڈیزرو کرتے ہیں، وہ استحقاق رکھتے ہیں نمائندگی، اور عوام کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح فیصلے کرنے چاہیے کہ جو انسان ان کے دکھ کو دکھ سمجھے، ان کے سکھ میں شامل ہو، وہ انسان برابر اس کا حقدار ہوتا ہے۔ اس لیے میں آپ لوگوں کو اس بات میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کا نمائندہ آپ کے درمیان ایک ہفتے میں دوسری دفعہ آپ کے درمیان، ایک ہفتے میں 3 الیکشن ہوئے۔ سنیں، پہلی دفعہ یہ ایک جنازے میں شامل ہوئے، وہاں سے اٹھ کے ایک دعا کی، پھر ہماری باتیں سنی، ہمیں وہاں پہ اپنی رہائشگاہ پہ جہلم میں بلایا۔ ہم اس منڈے کو 5 معززین تھے میرے ساتھ، مرزا نذیر صاحب، ملک امیر زمان صاحب، ملک شفیق صاحب، ملک یعقوب صاحب، تو ہم سب وہاں گئے۔ انہوں نے 2.5 گھنٹے ہمیں میٹنگ کا ٹائم، 2.5 گھنٹے میں ہم نے جو باتیں کی وہاں پہ، یہ مین ہمارا پرابلم تھا ہیلتھ کا، جس کے متعلق آپ بات سن چکے ہیں۔ 2 باتیں وہاں پہ اور ہوئی تھیں، آپ کو شکر ادا کرنا چاہتا ہوں میں، کہ واٹر سپلائی کی بحالی کے حوالے سے تو انہوں نے ایکسین پبلک ہیلتھ سے بات کی، تو انہوں نے کہا جی کہ ہم رپورٹ دیں گے کہ لاسٹ ایئر 2.9 ملین 29 لاکھ روپے منظور ہوئے تھے، ان کا کیا ہوا، وہ کدھر گئے، وہ رپورٹ انشاءاللہ ان کے پاس آئے گی، اس کا لائحہ عمل پھر آگے جائے گا کہ جناب واٹر سپلائی کیسے بحال ہوتی ہے اور کیسے چلتی ہے۔ پھر ایک اور مسئلہ تھا اسی طرح راستے کے حوالے سے، اس کی فنڈز کی بات ہوئی، وہ پتا چلا جی وہ تو ایشو ہی نہیں ہوئے کانٹریکٹر کو۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ ہم اگر ریلیز کرائیں تو پھر ریلیز ہوں گے، تو اس میں اسٹے انوالو ہے، چونکہ جو بھی ڈیسیژن آئے گا اس کی روشنی میں وہ راستہ بھی انشاءاللہ مکمل تمام رہے گا۔ سر، آپ نے بتایا کہ ایک یونین کونسل میں ایک بی ایچ یو ادھائز ہے، لیکن اس سلسلے میں تھوڑی سی معذرت کے ساتھ کہ لاسٹ جو 5 ایئر گزرے، اس سے بھی پہلے یہ پابندی اطلاعات کے مطابق تھوڑی سی کم ہو، یہ پابندی نہیں رہی، کیوں ایک یونین کونسل پہل بننے خان میں اس وقت بھی 3 بی ایچ یوز موجود ہیں۔ یہی میں نے کہا وائلیشن ہوتی ہے نا، یہ پالیسیز کی وائلیشن ہوتی رہی ان سے، ابھی بھی یہی ہے کہ اگر ڈائریکٹو ہو جاتا ہے جی آبادی سب سے زیادہ اس سائڈ ہے، ہاں آبادی سب سے زیادہ ہے، ورنہ آبادی نہیں ہے۔ وہ تو یونین کونسل کی وجہ سے وہ تو گل ہو گئی نا، وہ اسی کام شروع کریں گے انشاءاللہ، جو بھی ہے تھوڑا فل فور مسئلہ سی کہ اے حالات ٹھیک ہو۔ جی بالکل، اگر میڈیکل افسر بھی آ جائے تو بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، تھوڑا لیڈی سٹاف بھی آ جائے، پی ایچ یو لکھنا نہیں، وہ تو کم ہو جائے، اور پھر سارے جتنا راجہ عنایت اللہ خان کی روح، ہم چاہتے ہیں کہ اس کے یس کون ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پاکستان ٹوڈے ود فرید بشیر کے ساتھ۔ ناظرین، آج ہم جہلم میں موجود ہیں، یہ جہلم کی تحصیل سوہوا کا علاقہ ہے، پڑی درویزہ۔ یہاں پہ ہمارے ساتھ ممبر صوبائی اسمبلی یاور کمال صاحب موجود ہیں، جنہوں نے ابھی حال ہی میں وزٹ کیا ایک ڈسپنسری ہے جو کہ ایک بہت ہی ویران کھنڈر ٹائپ ہو چکی ہے۔ اس کے حوالے سے انہوں نے اسپیشل آج یہاں پہ وزٹ کیا ہے۔ ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس ڈسپنسری کے کیا حقائق ہیں اور اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے حوالے سے مزید اس کو کنسٹرکشن کیا جائے گا یا اس کو کیا مزید اس میں بہتری لائی جائے گی، ہم ان سے جانتے ہیں۔ میں آیا تھا یہاں تو علاقے کے لوگوں نے بتایا کہ انہیں بہت بڑا مسئلہ اس ڈسپنسری کے حوالے سے ہے، تو میں نے اپنے جو ہمارے ڈسٹرکٹ کے سی او صاحب ہیں ہیلتھ کے، ان سے بات کی تو انہوں نے بھی بڑی شفقت کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم خود وزٹ کرتے ہیں، اور آپ نے خود دیکھا کہ وہ اپنے عملے کے ساتھ یہاں میرے ساتھ آئے، ہم نے وزٹ کیا، اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جتنا جلدی ممکن ہو سکے اس ڈسپنسری کا MBBS ڈاکٹر کے حوالے سے اور لیڈی سٹاف کے حوالے سے یہاں عملہ پورا کیا جائے۔ اس سلسلے میں سی او صاحب نے اپنے محکمے کو آج ہدایات بھی جاری کر دی ہیں۔ باقی انشاءاللہ العزیز بہت جلدی اس کو اس حالت میں ہم لے آئیں گے
کہ یہ قابل استعمال بھی ہو اور یہاں مریضوں کی اچھے طریقے سے دیکھ بھال ہو سکے. اچھا ویسے یہ کیا سمجھنے میں آتی دیکھتے ہیں کہ جو علاقے ڈسٹرکٹ سے ہٹ کے جو باؤنڈری ایریا کہلاتے ہیں, بارڈر ایریا ہوتا ہے, وہاں پہ کنسٹرکشن کا کام, اس طرح کے آلات کو بہت قابل ترجیح جہاں پہ کام نہیں ہوتے, اس کے کیا؟ میں اپنی بات کر سکتا ہوں, کسی اور کے بارے میں تو میں کیا کہہ سکوں. اللہ کی مہربانی سے ہمیں 9 مہینے ہوئے ہیں ہماری حکومت کو آئے ہوئے. بدترین معاشی حالات ہیں اس وقت ملک کے, اور ان نامساعد حالات میں بھی مجھ تک یہ بات پہنچی تو میں نے 2 دن بھی نہیں اس میں ضائع کیے اور سی او صاحب سے گزارش کی اور وہ میرے ساتھ یہاں آ گئے. تو ہماری ترجیحات میں تو ہے ہی دیہات, اور جتنا جلد ممکن ہو سکے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں دیہات میں خود پہنچوں, وہاں کے جو مسائل ہیں وہ جس حد تک ممکن ہو میں اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہوں. اور انشاءاللہ العزیز مجھے میرے اللہ پہ یقین ہے کہ ہماری نیت اس حوالے سے ٹھیک ہے. انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری مدد اسی طرح کرتے ہیں. جو لاکھوں ناظرین اس وقت ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو کیا اچھا سے پیغام دینا چاہیں گے؟ میں صرف ان سے یہی گزارش کروں گا کہ اس ملک پہ جو پہلے ادوار رہے, اس ملک کے لیے کسی نے نہیں سوچا, اور ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے آج ہمارا ملک ایک بدترین معاشی حالات کا شکار ہے. اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیں. اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو ایک بڑا محب وطن لیڈر دیا ہے عمران خان صاحب کی شکل میں, اور میں اپنے اس پروگرام کو دیکھنے والوں سے یہ التجا بھی کروں گا کہ تھوڑا سا صبر کریں. انشاءاللہ العزیز جس پاکستان کی نوید اس الیکشنوں میں بتائی گئی تھی وہ وقت انشاءاللہ بہت جلد آ جائے گا. جی بالکل, ابھی ہمارے ساتھ سی او ہیلتھ ڈاکٹر وسیم صاحب موجود ہیں جنہوں نے ابھی وزٹ کیا ڈسپینسری پڑی درویزہ میں. ابھی ان سے جاننے کی کوشش کریں گے پڑی درویزہ کی اس کھنڈر اور ویران ڈسپینسری اس کے لیے مزید کیا فیسلٹیٹ کے حوالے سے کیا عمل. جیسا کہ ایم پی اے صاحب نے بتایا کہ آپ لوگوں کے بڑے جائز یہ مطالبہ تھا یہاں کے لوگوں کا کہ اس ڈسپینسری کو اپ گریڈ کیا جائے اور بی آئی یو بنایا جائے. تو جو پالیسی کے مطابق ہے کہ ایک یو سی میں ایک ہی بی آئی یو ہو سکتا ہے, وہ پہلے سے یہاں پورے سے 24/7 بہت اچھا ہمارا سینٹر کام کر رہا ہے. اس کے لیے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اس کی سب سے پہلے تو ہم تھوڑی بلڈنگ کی رینوویشن کریں گے, اپ گریڈ کر کے اس میں سٹاف پورا کریں گے جس میں ڈاکٹر بھی ہوگا, فیمیل سٹاف بھی ہوگا اور اکوپمنٹ بھی پورا ہوگا بیڈ سمیت. ہم اس کو انشاءاللہ ایک فنکشنل یونٹ بنائیں گے اور یہ اس میں زیادہ دیر نہیں لگے گا. انشاءاللہ بہت جلد اس جو ہم نے آج پرامس کیا اس کو ہم پورا بھی کریں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بھی ایک انفارمیشن ہے کہ جو ڈیکسامیتھاسون ایک انجیکشن ہے وہ کس پوائنٹ آف ویو سے یوز کیا جا سکتا ہے, اس کے بینیفٹ کیا ہیں اور اس کے سائیڈ افیکٹس کیا ہیں؟ ڈیکسامیتھاسون اسٹیرائڈ ڈرگ ہے, یہ لائف سیونگ ڈرگ ہے, انتہائی امپورٹنٹ ڈرگ ہے. اگر اس کو صحیح یوز کیا جائے, اگر مس یوز کیا جائے تو یہ خطرناک ڈرگ بھی ہے, بہت سے اس کے مضر اثرات بھی ہیں. لیکن اس کو اگر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق یوز کیا جائے تو اس سے اچھی ڈرگ نہیں ہے. گورنمنٹ کی پالیسی کے تحت اس کو پرووائڈ کیا جاتا ہے ڈسپینسریوں کے حد تک یا نہیں کیا جاتا؟ ہر جو اسینشیل ڈرگ ہے وہ ہر فیسلٹی پہ ہم نے پرووائڈ کی ہوتی ہے, اور اس کو یوز کرنے کا بھی جو پراپر ٹریننگ بھی ان کو کرائی گئی ہے, اس کو مس یوز نہ کیا جائے. اس کے اگر پراپر اور لگاتار اس کا استعمال کرنے سے کون سے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں؟ یہ جسم کے ہر حصے کو متاثر کر سکتے ہیں. اس میں جگر متاثر ہو سکتا ہے, اس میں آپ کے گردے متاثر ہو سکتے ہیں, اس میں آپ کی ہڈیاں متاثر ہو سکتی ہیں. اس میں آپ دیکھیں جو لوگ زیادہ صرف ڈیکسامیتھاسون نہیں, جو حکیموں کی دوائیاں استعمال کرتے ہیں, جو پڑیاں استعمال کرتے ہیں, اس میں بھی اسٹیرائڈز ہی ہوتے ہیں. آپ دیکھیں جوڑوں کے درد کے لیے, دمے کے لیے اس طرح کے مریض حکیموں کے پاس جاتے ہیں, کویس کے پاس جاتے ہیں, پھکیاں دیتے ہیں, اور آپ ان کی سب سے بڑی دیکھیں گے تو ان کی حالت جسم بھی بدل جاتا ہے. اور بہت ہی خطرناک دوائیاں. اس لیے میری یہی گزارش ہوگی کہ ہم ایک بڑی اچھی اینٹی کویکری کمپین بھی چلا رہے ہیں.